سویر کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے غصے کی حالت میں نکلے، اس ارادے سے کہ وہ آج معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، جن کی وجہ سے مکہ میں فساد ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں حضرت ارقم بن زید ملے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں، جن کی وجہ سے گھروں میں فساد ہو رہے ہیں، رشتہ داروں میں دوریاں آ رہی ہیں۔ ارقم بن زید کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھو پھر ادھر جانا۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ سننا ہی تھا کہ شدید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے بہن نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے کہ میں عمر بن خطاب۔ ان کے بہنوئی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ فاطمہ تمہارا بھائی تو بہت غصے والا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیا اور بھائی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر اپنی بہن سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بہن سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی تھی؟ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی کہ میں حق تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں اور میرا شوہر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا، اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے لگے، حتیٰ کہ ان کا خون نکلنے لگا۔ بہن بھی پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی رہی اور کہنے لگی کہ جن ماں باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، میری رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑتا ہے۔ میں جس قبیلے سے تم تعلق رکھتے ہو میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں حق راستے پر ہوں، اگر تم مجھے جان سے بھی مار دو گے تو میں حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ بہن نے اس اعتماد سے کہا کہ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، میں بھی تو دیکھوں اس کتاب میں ایسا کیا خاص ہے کہ تم اس کے پیچھے مرنے کے لیے تیار ہو۔ بہن نے کہا کہ نہیں، تم کافر ہو۔ انما المشرکون نجس، پہلے وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، صاف کپڑے پہنو، پھر میں تمہیں یہ پاک کتاب دوں گی۔ حضرت عمر غسل کر کے تیار ہو کے آئے۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر کا قرآن سننا ہی تھا کہ دل نرم پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بہن نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ بس اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ بہن اور بہنوئی یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ عمر نے حق کا راستہ اپنا لیا ہے۔ چلنے ہی لگے تھے کہ رک گئے اور کہا کہ پہلے میرے ہاتھ باندھو، میں مصطفیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس لیے مجھے مجرموں کی طرح لے کے جاؤ، میری تلوار کو گلے میں لٹکاؤ، میں مجرموں کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر دار ارقم پہنچے تو حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا حضرت میر حمزہ سے کہ عمر آ رہا ہے۔ فرمایا آنے دو۔ کہنے لگا کہ حضور گلے میں تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ فرمایا آنے دو، میں بھی دیکھ لوں گا، اگر وہ دشمن بن کر آیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے شور سنا تو فرمایا کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ حضور تیزی سے اٹھے، چادر گر گئی۔ فرمایا کھول دو دروازہ۔ یا رسول اللہ، عمر ہے آپ کا دشمن۔ فرمایا کھول دو دروازہ۔ کہنے لگے گلے میں تلوار ہے۔ فرمایا آنے دو۔ کہنے لگے خطاب کا بیٹا ہے، آپ کی جان کا دشمن۔ فرمایا وہ خود نہیں آیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے عمر کو اللہ سے مانگا ہے، کھولو دروازہ، آنے دو۔ جب دروازہ کھلا تو حضور سامنے کھڑے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کیا منظر تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت عمر کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کے پاس آئے، ان کا کندھا تھپ تھپایا۔ فرمایا عمر کیا ارادہ ہے تیرا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے میرے آقا، یا رسول اللہ، بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے، بس آپ کی غلامی میں آنے کا ارادہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے جوش میں کبھی نہیں دیکھا، اتنے جوش سے نعرہ لگاتے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب صرف کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آنسو بھرے پڑے تھے وہ ٹپ کے نیچے گرے۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر۔ جب حضور نے اللہ اکبر فرمایا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے اور عمر اسلام کو قبول کر لے، اسلام کو عزت اور عمر دے دے، اگلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کو پہلی فتح نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے، نماز پڑھنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔